السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ اب دیکھیے گا رمضان کے مہینے میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 99% لوگ ایسے ہیں، یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحیح سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ رکوع جا رہا تو یہ بھی رکوع جا رہا، سجدہ جا رہا تو یہ بھی سجدہ جا رہا، اس طریقے سے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر ابھی سے آپ نماز شروع کر دیے ہیں تو نماز کیسے پڑھیے گا، اور نماز میں آپ کو کون کون سی غلطی نہیں کرنی ہے، اس کو آپ اچھے سے سنیے اور اچھے سے اس کو یاد رکھ لیجیے۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام کے پیچھے جب امام سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے گا تو آپ کو نہیں پڑھنا ہے، باقی تمام تر چیزیں آپ پڑھیں گے۔ جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، تشہد میں جو التحیات للہ پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے۔ ایک چیز اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے سامنے اگر کوئی شخص رہتا ہے، پیچھے والا نماز پڑھ ہی رہا ہوتا ہے اور آگے والا اٹھ جاتا ہے، تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیے گا کہ اگر پیچھے کوئی پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہیں پر بیٹھے رہیے گا۔ یہ نماز کا ایک ادب ہے۔ حالانکہ نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں، گزر نہیں سکتے ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایک چیز اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو ایک سورہ یاد ہے، کسی کو 2 سورہ یاد ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گا؟ کیونکہ سنت نماز جو پڑھے گا، نفل نماز جو پڑھے گا، تو اس میں اس کو سورہ بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ۔ تو جیسے آپ کو 2 سورہ یاد ہے، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تو چاروں رکعت میں آپ کو سورہ ملانا ہے، تو وہی دونوں رکعت آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل خاموش رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ایسے خاموش نہیں رہنا ہے آپ کو۔ اگر آپ ایسے خاموش رہیے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے تشہد میں بیٹھے ہیں، یعنی کہ 2 رکعت پر نماز مکمل ہونے کے بعد جو بیٹھتے ہیں تشہد میں، تو خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ایک مرتبہ انگلی کو اس طریقے سے اٹھا دیں گے، خاموش رہیں گے، تو اس سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ سورہ بھی پڑھنا ہے اور تشہد بھی آپ کو پڑھنا ہے، یہ واجب میں سے ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کا آپ اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ مجھے بتائیے، ہم آپ کو سکھائیں گے نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز میں کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارا جو انسٹاگرام آئی ڈی ہے امجد رضا قادری 786، آپ مجھے وہاں میسج کیجئے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے میسج کا جواب بھی دیں گے، اور آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو ساری چیزیں سکھائیں گے۔ اور ویسے بھی ہم پورے رمضان کے مہینے میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کیسے ٹھیک کریں گے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، روزانہ کم سے کم کتنا پارہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، کتنا پارہ پڑھنے کے بعد آپ بخشوا سکتے ہیں، نماز میں کون کون سی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کچی ڈکاریں اگر آ جائے تو روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، روزہ مکروہ کیسے ہوتا ہے، اگر بتی وغیرہ جلا رہے ہیں اس کا دھواں اگر پار ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں رمضان کے روزے کے تعلق سے، ہم ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ آپ اگر اس میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ ہم سے نماز سیکھیے، روزہ سیکھیے، عبادت کرنا سیکھیے۔ ایک چیز ہم آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہیں گے کہ جیسے بقیہ دنوں میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکیں، تو اس سال رمضان کے مہینے میں یہ عہد کر لیجئے کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ہم 11 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کیجیے گا کہ رمضان کے پورے مہینے ہم روزہ رکھ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لوگوں میں شیئر کریں۔ کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔